بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آج کے اہم ایشو پہ بات کروں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں، گروپس میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ماہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم پاکستان کے نئے سپہ سالار منتخب ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اور ان کو جن حالات میں پاکستان کی افواج پاکستان کی کمانڈ ملی ہے، پاکستان فوج، پاکستان آرمی کی، یقیناً ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ایک بہت مشکل وقت تھا پاک فوج کے اوپر، جب کہ اسے عوامی نفرت کا سامنا تھا اور پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، بہت سے الزامات لگ رہے تھے۔ تو ایسے میں آرمی چیف کا تبدیل ہونا یقیناً ایک خوش آئند بات تھی، اور لوگوں کی بہت سی ایکسپیکٹیشن ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے کہ وہ آ کے فوج کا جو سیاست میں کردار ہے اس کو منیمائز کریں گے۔ تو آج اسی حوالے سے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کروں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں نئے آرمی چیف سے مخاطب ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں، اس سے قبل میں یہ بتانا چاہوں گا نئے آرمی چیف صاحب کو کہ جنرل صاحب، میں نے آج سے تقریباً 3 ساڑھے 3 سال قبل، جب کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، بڑے اچھی طریقے میں ملک جو ہے وہ آگے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اور کسی کو اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان میں اچانک سے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے، عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن مجھے اس جو سازش تھی، اس کی جو بو تھی، وہ محسوس ہوئی، اور میں نے تقریباً 3.5 سال قبل اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو ایک خط لکھا تھا، اور میرے حلقہ باب میں جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ خط آن ریکارڈ ہے، جو کہ جی ایچ کو کے ایڈریس پہ اور اسلام آباد آئی ایس اے کے ہیڈ کوارٹر کے ایڈریس پہ میں نے بھیجا تھا۔ اور اس میں نے اس حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے میں نے جنرل قمر باجوہ صاحب کی خدمت میں اور جنرل فیض حمید صاحب کی خدمت میں گزارش پیش کی تھی، اور جس کا اگر میں لب لباب کرت صاحب کو بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ خط تو کافی لمبا تھا، لیکن اس کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا، اور اس کا عنوان بھی یہی تھا، اس کا جو سبجیکٹ تھا لیٹر کا وہ یہ تھا کہ اگر اب کوئی ڈیل ہوگی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذلیل ہوگی۔ یہ اس کا ٹاپک تھا اس خط کا، کہ اگر آپ کوئی ڈیل ہوگی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذلیل ہوگی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاک فوج کے اوپر اتنا بڑا ایک جو ہے وہ بحران آئے گا، پاک فوج کے اوپر ایک سیاسی بحران میں پاک فوج کو پھنسا دیا جائے گا، اور ساری جو عوام کی غصہ اور نفرت ہے وہ اس کے جو سامنا پاک فوج کو کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ خط اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یقیناً پڑھا ہوگا، جنرل فیض حمید صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر وہ اس خط پر عمل کرتے تو شاید آج حالات ٹوٹل مختلف ہوتے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس ملک میں سمجھتا ہوں عقل کل نہیں ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، صدر پاکستان ہے، یہ کوئی بھی بندہ ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا خمیازہ پھر بہت بھاری قیمت ادا کر کے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نے بھی اس وقت انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر اب فوج، کیونکہ فوج نے پاکستان کی جو 75 سالہ سیاست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فوج کا ایک اہم کردار رہا ہے، ماضی میں حکومتوں کو بدلانا، حکومتوں کو لانا، سیاستدانوں کو فوج کی نرسریوں میں ان کی پرورش کرنی، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، بھٹو صاحب ہوں، یا کوئی بھی عمران خان صاحب ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا کردار رہا ہے، لیکن فوج کا کردار پہلے جو تھا ماضی میں کسی حد تک بیہائنڈ دا کرٹن تھا، پردے کے پیچھے تھا، لیکن اس بار فوج نے کافی فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلا، اور جس کی وجہ سے فوج کو سخت عوامی نفرت کا، احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، اور پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں 52-53 سالہ زندگی میں نے فوج کو بیک فٹ پہ جاتے ہوئے دیکھا، اور یہ نہ صرف فوج کے باہر سے نفرت کا فوج کو سامنا تھا، بلکہ فوج کو فوج کے اندر سے بھی نفرت کا سامنا تھا۔ جتنے بھی جونیئر آفیسرز تھے فوج کے، لیفٹنٹ کرنل رینک تک، کرنل رینک تک، ایون بریگیڈیئر رینک تک بھی بہت سے دوستوں سے بات ہوتی تھی، تو وہ اپنے آرمی چیف جو ان کا سپہ سالار تھا اس کے فیصلوں سے ناراض تھے، ان سے اختلاف رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فوج کو
جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے فوج کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب جنرل مشرف صاحب نے افتخار چودھری اس وقت چیف جسٹس کو گھر بھیجا تھا تو وکلا تحریک ایک شروع ہوئی تھی ان کی بحالی کے لیے. تو اس میں بھی فوج کے خلاف بہت سخت ایک احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا وکلا کی طرف سے. اور اس وقت میں نے فوج کو کافی حد تک بیک فٹ پہ دیکھا اور پھر فوج نے اپنا رویہ بدلی کیا اور جو نئے آرمی چیف آئے مشرف صاحب کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اور پھر ان کے بعد جنرل رحیل شریف صاحب نے واپس فوج کا جو امیج تھا جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو بحال کیا اور فوج دوبارہ جو عوام کی نظروں میں اپنا وہ مقام کھویا وہ مقام فوج نے حاصل کیا. مگر اس بار جو غلطیاں فوج سے ہوئی ہیں کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور بڑا جدید دور ہے آئی ٹی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. خبر پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر عوام تک پہنچ جاتی ہے. ابھی ادھر سے خبر جنم لیتی ہے اور دوسرے ہی لمحے سوشل میڈیا پہ گردش کر جاتی ہے. اب وہ پرانے دور نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی اخبار کی شاید سرخی ہوتی تھی جس کی نیکسٹ ڈے سیاستدان یا آرمی چیف یا چیف جسٹس تردید کر دیتے تھے. اب تو ویڈیو ایویڈنس آ جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا کہ وہ اس سے انکار کر سکے. تو فوج نے یہ جو غلطی کی کیونکہ پاکستان کی جو نئی ینگ جنریشن ہے اسپیشلی جو عمران خان صاحب کے ووٹرز ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بڑا ٹرین کر کے تیار کیا ہے 26 سالوں میں وہ سیاسی ورکر جو ہے وہ اتنا پولیٹیکلی میچور ہو چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے. تو جہاں تک فوج نے زرداری صاحب کی کرپشن نواز شریف کی کرپشن پاناما لیکس اور دیگر جتنے بھی اسکینڈل تھے فوج نے عوام کو بتایا کہ یہ کرپٹ ٹولہ ہے اور فوج کی وجہ سے فوج نے عمران خان کو آگے کیا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عمران خان کو لانے میں فوج کا ایک اہم کردار ہے. عمران خان صاحب اگر اپنی محنت سے آتے تو پچھلے جو ان کی 22-24 سالہ اسٹرگل تھی اس کے ذریعے وہ اقتدار میں آتے. عمران خان صاحب کو جو عروج ملا وہ 2011 کے لاہور کے مینار پاکستان کے جلسے سے ملا جس کے پیچھے کے فوج کا ہاتھ تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے جب سر پہ دست شفقت رکھا تو تمام جو لوگ تھے انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دوڑیں لگائیں اور پی ٹی آئی کو شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی میں. تو اس کے بعد عمران خان نو ڈاؤٹ ایک طاقت بن کے ابھرا ایک سیاسی طاقت تیسری بڑی قوت سیاسی بن کے ابھرا اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو پیچھے چھوڑ کے پاکستان کی نمبر 1 سیاسی طاقت بن گیا. تو ایسے میں فوج نے عمران خان کو مس کیلکولیٹ کیا اور عمران خان صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو وہی پرانے طریقے سے گھسے پٹے طریقے سے جس طرح فوج پہلے ماضی میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجتی رہی ہے وہی اسکرپٹ استعمال کیا گیا جس کو کہ عوام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر تمام جو ملبہ ہے وہ پاکستان آرمی پر اسپیشلی آرمی چیف پر آیا. میں سمجھتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس حوالے سے بڑے بدقسمت رہے کہ جو وہ داغ لے کے گئے اپنی یونیفارم پہ شاید وہ زندگی بھر دھل نہ سکے. تو ابھی نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ایک خوشائند بات جو ہوئی لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید آرمی چیف چونکہ حافظ قرآن ہے ان کی شہرت اچھی ہے سید گھرانے سے ہیں تو لوگوں کی توقعات ان سے زیادہ وابستہ ہو گئی کہ یہ آ کے فوج کو جو امیج بہتر کریں گے. اور آتے ہی جو انہوں نے میں نے یہ پروگرام اس لیے 1 مہینے کے بعد میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا میں 1 مہینے کی ان کی پرفارمنس دیکھوں اور اس کے بعد میں اپنی کو رائے قائم کروں. تو یقیناً انہوں نے آتے ہی کچھ اچھی ریفارمز کی آرمی کے اندر جس میں کہ انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے اور جن کا شاید ابھی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا فوری لیکن اس کے آہستہ آہستہ نتائج سامنے آئیں گے جس سے فوج کا امیج بہتر ہوگا. مگر ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے کیونکہ اب الیکشن سر پہ ہیں کسی بھی وقت عام انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے اور اس وقت فوج کو جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اعلان کیا کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک فوج نے سیاست کنارہ کشی اختیار کر لی ہے فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک ہمیں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. ابھی تک جو اگر ہم کڑیاں ملاتے ہیں یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے جو کچھ مرکز میں ہو رہا ہے تو یقیناً اس میں ابھی بھی فوج کی جو کٹ پتلیاں وہ کام کر رہی ہیں اور ابھی بھی فوج کا کردار کو تھوڑا سا اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی فوج کا کردار نظر آ رہا ہے. تو نئے آرمی چیف کو چاہیے میں جیسے ان آرمی چیف کو لکھا تھا اس طریقے سے میں جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ جنرل صاحب آپ کو اللہ نے ایک بہت عظیم بہت بڑا موقع دیا ہے کہ آپ پاکستان کے سپہ سالار بنیں. آپ اس وقت چاہیں تو پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. آپ اس وقت جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ فوج کے کردار کا تعین کر سکتے ہیں نئے سرے سے کہ فوج کو
اپنی بیرکوں میں جا کے یا اپنی دفاعی سرحدوں پہ جا کے فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں فوج کا ابھی تک جو ماضی کے 75 سالوں کے اگر ہم کردار دیکھیں تو فوج کے کردار سے اس ملک نے نقصان اٹھایا ہے۔ آپ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بیوروکریسی سے بھی غلطیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نقصان میری نظر میں فوج کا بہت بڑا وکیل رہا ہوں، میں نے فوج کو ہر محاذ پہ ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا، عوامی حلقوں میں، تھڑوں پہ، جہاں بھی کسی نے فوج کے خلاف بات کی ہم فوج کے وکیل بن کے سامنے آتے تھے، لیکن اب فوج کی وکالت کرنا ان حالات میں مشکل ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب میں فوج کا یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ فوج کو اپنا کردار جو ہے محدود کرنا ہوگا، اور اپنی پروفیشنل جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ڈیفنس، پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کو سر انجام دینا ہوگا۔ یہاں میں مثال دوں گا پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستان نیوی کی۔ افواج پاکستان میں 3 فورسز ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس۔ تو اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی پاکستان ایئر فورس کے چیف نے، ایئر چیف نے یا نیول چیف نے کبھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کی، اور نہ کبھی مرسلا لگانے کی کوشش کی، نہ کبھی کوئی عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی پروفیشنلزم، جو ان کی فورسز، ان کی ٹریننگ، ان کی جو مہارت ہے، جنگی مہارت، اس کو امپروو کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پہ فضائی حملہ کیا تو پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز کو گرا کے ان کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کیا، اور پاکستان کو برتری حاصل ہوئی۔ تو وہ اب جو پاکستان آرمی ہے، اس کو بھی اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا، اور پاکستان فوج کی جو آج دیکھیں آئے روز دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، ابھی جو گوادر میں حالات چل رہے ہیں، جو بارڈرز کے اوپر حالات چل رہے ہیں، جو کل پرسوں بڑے انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں جس میں فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں تمام جو ایجنسیز ہیں جو ہماری سیاستدانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ ایم آئی ہو، چاہے وہ کوئی بھی فوجی اور ادارے ہوں، ان کو چاہیے کہ سیاستدانوں کا پیچھے چھوڑ کے اپنی جو افواج پاکستان کی انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر توجہ دیں، تاکہ فوجی شہادتوں کے سلسلے کو روکا جا سکے اور اس کو کم کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت سے اس معاملے میں سیکھنا ہوگا۔ بھارت کی، ہمارا دشمن ہے بھارت، کھلا دشمن ہے، اور ہمیں اس سے نفرت بھی ہے، لیکن دیکھیں دشمن میں بھی اگر کوئی اچھائی ہو تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ بھارت کی افواج نے کبھی بھی بھارت کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ انہوں نے کبھی مرچلہ لگایا، نہ کبھی انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا، نہ ان کو کبھی گھر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ بھارت کو تو چھوڑیں، بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹا 71 میں، ہم سے جدا ہوا، آج وہ بھی بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے کھڑا ہے۔ اس وقت اگر پاکستان کے ہم فارن ذخائر کی بات کریں تو تقریباً $6 بلین کے قریب ہمارے پاس ریزرو رہ گئے ڈالر کے، لیکن اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالر ان کے ریزروز ہیں، یعنی ہم سے تقریباً 4-5 گنا زیادہ۔ لیکن جب ہم بھارت کے ریزرو دیکھتے ہیں، فارن ریزرو، تو وہ اس وقت تقریباً $550 بلین، یعنی پاکستان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو $550 بلین ریزرو، فارن ریزرو تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے 100 سال اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ابھی تک 75 سالہ تاریخ ہے کہ ہم نے، عمران خان صاحب جب گئے تو ہمارے فارن ریزرو $22 بلین تھے، جو اب کم ہو کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد $6 بلین پہ آ گئے۔ اور میں یہاں ایک بڑی ناظرین آپ کو دلچسپ انالیسس کروں کہ سعودی عرب، جو کہ ہمارا ایک بھائی ہے، مسلمان برادر ملک ہے، اس کی جو ان کے پاس تیل کی ایک اپنا ذخائر ہے ان کے پاس قدرتی طور پہ، اور ان کا جو ذریعہ انکم ہے زیادہ وہ تیل کی فروخت سے ہے، تیل کی ایکسپورٹ سے ہے۔ تو سعودی عرب کی جو ٹوٹل سیل ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کی، ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے وہ $180 بلین کی ہے، جس کی بنیاد پہ سعودیہ کے حکمران عیاشی کرتے ہیں، سعودی عوام عیاشی کر رہے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں انڈیا کی، تو انڈیا کی صرف جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے ناظرین، صرف آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے ترقی کی ہے انڈیا نے، انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ سعودی عرب کے پیٹرولیم مصنوعات کی ایکسپورٹ کے برابر ہے، یعنی $180 بلین کی ایکسپورٹ ہے انڈیا کی آئی ٹی کے اندر۔ اور ہم آئی ٹی میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آج ٹیکسٹائل میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آج یعنی پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس میں کہ پارلیمنٹ بھی ذمہ دار ہے، عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں فوج کی تھی، کہ فوج نے اس ملک کو سنبھالنا تھا، نہ صرف اس ملک کی بیرونی سرحدوں کا دفاع کرنا تھا بلکہ اس ملک کی اندرونی سرحدوں کو بھی محفوظ بنانا تھا۔ لیکن فوج نے اپنا سیاست میں کردار جو رکھا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان آگے جانے کے بجائے پاکستان دن بدن پیچھے آ رہا ہے۔
اور ابھی جنرل صاحب عاصم منیر صاحب، کیا آپ اسی ملک کے آپ بھی شہری ہیں؟ یہیں سے آپ نے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے اور آپ کرنل کے رینک تک پہنچے ہوں گے، پھر کرنل سے آپ بریگیڈیئر، اور پھر بریگیڈیئر سے آپ جنرل کے آج ماشاءاللہ 4 اسٹار جنرل ہیں۔ آپ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اس ملک کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے اور ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو قوم پہ مسلط کیا گیا، یقیناً اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عوام کی نظر میں سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے جنرل صاحب کہ ابھی بھی وقت ہے، فوج اپنا واپسی کا راستہ لے اور سیاست سے کچھ عرصے کے لیے دور چلی جائے۔ ہاں، جہاں پہ فوج سمجھتی ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، سیاستدان کو ایسا بل پارلیمنٹ میں ڈالیں جس سے ملک کو فروخت کرنے کا یا ملکی اداروں کو نقصان پہنچنے کا یا ملک کے جو ہمارے ایسٹس ہیں بیرون ملک ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کسی ایسے ملک کے ساتھ کچھ ایسے سودے کیے جا رہے ہیں جن سے ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یقیناً آپ اس میں انٹروین کریں، آپ آئیں اور ملک کے دفاع کو یقینی بنائیں۔ لیکن خدا را آپ ملک کو، جمہوریت کو یہاں پہ ڈی ریل نہ کریں، جمہوریت کو پروان چڑھنے دیں۔ جمہوریت ہی اس ملک کا واحد خوشحالی کا جو راستہ ہے وہ جمہوریت کے ذریعے جمہوریت سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو فوج کو ابھی بھی جو فوج کا کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھ کہتے رہے کہ ہمارا فوج سے تعلق نہیں ہے، لیکن فوج کا ابھی بھی اس وقت بھی آج کی ڈیٹ تک بھی فوج جو ہے پاکستان کی سیاست میں انوالو ہے، اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ابھی بھی فوج کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ تو میرے نئے آرمی چیف صاحب سے یہی گزارش ہوگی، جنرل عاصم منیر صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہوگی دست بدستہ کہ خدا را آپ فوج کے اندر سخت فیصلے دیں، اور جو بھی فوجی آفیسر چاہے وہ کسی بھی رینک پہ، اگر وہ فوجی کسی سیاستدان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اور حکومتیں گرانے یا حکومتیں بنانے کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرتا ہے تو ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، ان کو سیدھا گھر بھیجا جائے، کیونکہ اب یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوج پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کرے۔ فوج ملک کے دفاع کو یقینی بنائے، باقی کام عدلیہ کو بھی یہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ اس ملک میں سب سے اگر زیادہ سپر پاور کوئی ادارہ ہے تو میری نظر میں وہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ چاہے تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو نافذ کر سکتی ہے، عدلیہ چاہے تو یہاں پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ سکتی ہے، عدلیہ چاہے تو سیاستدانوں کو، منسٹرز کو، جرنیلوں کو پکڑ سکتی ہے۔ اس وقت فوج کے اندر بھی کرپشن عروج پہ ہے۔ اس وقت فوج جو ہے وہ بزنس میں انوالو ہو چکی ہے، اپنی پروفیشنل جو ان کی ٹریننگ ہے اس کو چھوڑ کر فوج جو ہے وہ ڈی ایچ ایز کے اندر اور زمینوں کے اور بزنس کے اندر کور کمانڈرز جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور ہر کور کمانڈر، جنرل قاضی حسین احمد صاحب کہا کرتے تھے، مرحوم جماعت اسلامی کے جو امیر تھے، کہ اس وقت 88 کی میں بات کر رہا ہوں کہ کور کمانڈرز کو وہ کروڑ کمانڈرز کہا کرتے تھے۔ تو آج کا کور کمانڈر تو میں سمجھتا ہوں ارب پتی ہے، ارب، یعنی کم از کم ایک کور کمانڈر جو ہے وہ 10-12 ارب روپے سے اوپر کی ایسٹس بنا کے ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ فوج کا سیاست میں کردار کم کرنا ہوگا، فوج کو کرپشن سے دور ہونا ہوگا، فوج کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ان سب اداروں کو تحفظ دے کے اپنی چھتری کے نیچے ان کو پروان چڑھانا ہوگا، پاکستان کو ترقی کی طرف دھکیلنا ہوگا۔ فوج کا کام ہے کہ سب سے آخری پاکستان کی ترقی کی ٹرین ہے جو 5 صوبوں پہ مشتمل ہے، اور اسلام آباد وفاق اس کا انجن ہے، تو فوج کو تو چاہیے کہ اس کو پچھلے ڈبے سے دھکیل کے اس کو اس دلدل سے نکالے جس دلدل میں یہ ٹرین پھنس چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری ان گزارشات پہ عمل کریں گے اور فوج کا سیاست میں کردار کم کریں گے، اور سیاست دانوں کو ان کا کام کرنے دیں، عدلیہ اپنا کام کرے، سب ادارے اپنی اپنی ڈومین میں اگر کام کریں گے تو یقیناً یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے گا۔ ہمیں اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک بھارت کے ساتھ یہ محاذ استعمال کر کے اور کشمیر بنے گا پاکستان، نو ڈاؤٹ کشمیر پاکستان کا حصہ شہر ہے، لیکن ہم کشمیر کے چکر میں کہیں جو باقی صوبے ہیں وہ بھی نہ کھو دیں۔ آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آج عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، آج عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی پورا کرنا اپنے بچوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اگر یہاں پہ اس کو کنٹرول نہ کیے گا، روپے کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے، اگر یہاں پہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ پاکستان کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اس کی ذمہ دار پاکستان آرمی ہوگی، کیونکہ اس وقت فوج ایک ادارہ ہے جو اس سسٹم کو، بگڑے ہوئے سسٹم کو جو فوج نے خود بگاڑا ہے، اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، اور سیاستدانوں کو فری ہینڈ دے، وہ ملک کے لیے عام انتخابات ہوں، صاف شفاف ہوں، جس میں فوج کا کوئی کردار نہ ہو، کس کو لانا ہے، جس کو عوام چاہے۔ عوام اس ملک کے اصل حکمران ہیں، حاکم ہیں،
وہ جس کو منتخب کریں. ہو سکتا ہے آج عمران خان ان کا فیوریٹ ہے، کل واپس کوئی اور ہمیں اچھا لیڈر مل جائے عمران خان سے، کیونکہ عمران خان صاحب سے بھی غلطی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب بھی عقل کل نہیں ہیں. نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے عوام تنگ آ چکے ہیں. انہوں نے پچھلے 30-35 سالوں میں جو اس ملک کا حال کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لہذا عمران خان کو اگر ایک موقع اور مل جائے اور عوام اس کو دینا چاہتی ہے تو اس کو ویلکم کرے. اگر وہ ملک کو ٹھیک کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ٹھیک کرتا تو اس کو بھی عوام اسی طرح جوتے ماریں گے جس طرح زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو آج کل پڑھ رہے ہیں سیاست میں. تو لہذا عوام کو فیصلہ کرنے دیے. عوام کا ملک ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے. تو میری تمام کور کمانڈر سے بھی اور تمام جو فوج کے سینئر جو قیادت ہے، انکلوڈنگ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایئر چیف اور نیول چیف، سب سے کہ ایک متفقہ پالیسی بنائے کہ جس میں فوج کا کردار ایک ایسا سخت فیصلہ نکالیں کہ جیسے کہ فوج کے اندر ایک میرٹ کی پالیسی ہے، فوج کے اندر ایک احتساب کا اپنا عمل ہے. تو کورٹ مارشل 2-4 فوجی آفیسرز کے جب آپ کورٹ مارشل کریں گے تو کسی بریگیڈیئر کی، کسی جی او سی کی، کسی کور کمانڈر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آرمی چیف کے ورزی کے بغیر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کریں یا ان کی دعوتیں کھائیں یا ان سے سیاسی معاملات پہ گفت و شنید کریں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایم این ایز کا اور ایم پیز کے ٹکٹ دلوائیں. تو فوج کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. ادروائز میں دیکھتا ہوں کہ آج جو زبانی حملے ہو رہے ہیں فوج کے اوپر، ہو سکتا ہے کل یہی ہاتھ عوام کے فوج کے گریبان تک پہنچے، اللہ نہ کرے. لیکن ابھی حالات جو نظر آ رہے ہیں، جیسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر اب کوئی ڈیل ہوگی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذلیل ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری ابھی فوج نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین کریں یہ عوام فوج کا گریبان پکڑے گی. خاکی وردی کا جو عزت و وقار ہے یہ مجروح ہو جائے گا اور لوگ ہو سکتا ہے جوتے ماریں، گندے انڈے ماریں. تو اس لیے ڈریں اس وقت سے، فوج کو واپس بیرکوں میں لے جائیں یا بارڈرز کے اوپر لے جائیں اور فوج کو سیاست سے نکالیں. اگر آپ فوج کو سیاست سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ جاتے ہوئے عوامی نفرت اور عوامی میں کیا غم و غصے کا وہ لے کے گئے ہیں تمغہ جاتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ فوج کو سیاست سے آؤٹ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور آپ پاکستان کے واحد آرمی چیف ہوں گے جن کو اللہ یہ عزت دے گا کہ آپ فوج کی جو پروفیشنل ٹریننگ ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اپنی فوج کی پیشہ ورانہ جو لڑنے کی، جنگ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو امپروو کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ کل بھارت جو کہ اس وقت ایک دنیا کی ایک عالمی طاقت بن کے ابھر گیا ہے، دنیا کی 5ویں-6ٹھی معیشت بن کے ابھرا ہے، وہ کسی وقت بھی اس نے اپنے آپ کو فائنینشلی اتنا اسٹیبل کر لیا ہے کہ کل کو اگر وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے تو بآسانی پہنچا سکتا ہے. جیسے ہمارے بلوچستان میں آج کے حالات خراب ہوئے ہیں، کسی بھی 4-5 لوگوں کو خرید کے پاکستان میں بدامنی پھیلا سکتے ہیں. اور ہمارے سیاستدان یہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے لیڈر ملتے ہیں جو بیرونی ڈالرز کے عوض، پاؤنڈز کے عوض پاکستان کو توڑنے کی سازش میں شریک ہو جاتے ہیں. تو لہذا فوج کو اب اپنا بھارتی فوج سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کردار کم کریں سیاست کے اندر اور پاکستان کو ترقی کی راہ میں ڈالنے میں اپنا کردار ادا کریں اور کسی بھی حکومت کو گرانے یا بنانے میں کوئی فوج کردار ادا نہ کرے، نہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آنی چاہیے، نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے، نہ ہی آرمی چیف کی طرف سے. تو فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں. عدلیہ سے گزارش ہے کہ عدلیہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، جہاں پہ گڑبڑ دیکھے عدلیہ کا چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، عمر عطا بندیال صاحب آپ بھی اپنا نام پاکستان کی صحیح تاریخ میں لکھوا سکتے ہیں. ایک ایسے عادل بن جائیں، ایک ایسے عادل بن کے سامنے آئیں کہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو. جو بھی کرپشن کرے، جو بھی ظلم کرے، جو بھی قبضہ کرے، جو بھی اس ملک کو لوٹے اس کو قرار واقعی سزا دے. انشاءاللہ جرنیل بھی سیدھے ہو جائیں گے، سیاستدان بھی سیدھے ہو جائیں گے، بیوروکریٹس بھی سیدھے ہو جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شاہد ملک کو اجازت دیں. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.